شادی سے 2 دن پہلے میرے اسکول والوں نے میری الوداعی دعوت رکھی تھی کیونکہ میں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ دعوت سے واپسی پر کچھ لوگ مجھے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک کال کوٹڑی میں بند کر دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی لیکن کسی نے میری آواز نہ سنی اور پھر 2 دن بعد مجھے چھوڑ دیا گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے گھر والوں نے مجھ پر طرح طرح کے سوال اٹھائے۔ میرے ماموں نے مجھے سہارا دیا اور اپنے گھر لے گئے، لیکن اس وقت میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ماموں نے کہا کہ جن قدموں سے آئی ہوئی انہی قدموں سے واپس لوٹ جاؤ۔ بہتر یہی ہے کسی کو بھی تمہاری واپسی کی کوئی خبر نہ ملے۔ تم جس طرح ہمارے منہ پر کالک ملی ہے اس کے بعد میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس گھر کو میں اپنا سمجھتی تھی آج وہی میرے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے تک میرے گورے گورے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ اس قدر کھل کر سامنے آیا تھا کہ دیکھنے والے تعریف کیے بغیر نہ رہتے تھے۔ میری بہن ساری کزنز اور سہیلیاں ڈھولک بجا بجا کر شادی کے گیت گانے میں مصروف تھی اور میں پیلا دوپٹہ اوڑھے ہلدی میں مہک رہی تھی۔ عالیہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا اور اسی بات نے مجھے پوری طرح سرشار کر دیا تھا۔ میری سہیلیاں آہستہ آہستہ میرے کان میں عالیان کو لے کر سرگوشیاں کرتے جا رہی تھی اور میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے تھے کہ میں عالیان کو پسند کرتی تھی۔ میں نے کبھی اس راز کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ عالیان میرے بابا کے دوست کا بیٹا تھا۔ بچپن سے اس کا ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے چند سال بڑا تھا، اسی لیے ہمارے درمیان گہری دوستی ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کب مجھے عالیان اچھا لگنے لگا۔ میں خود بھی اس احساس سے پوری طرح واقف نہیں تھی، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ میرا دل اس کے نام پر بے قابو ہونے لگا۔ میری ہر دھڑکن اس کے لیے دھڑکنے لگی اور میں پوری طرح اس کے نام ہو گئی۔ جب میں نے جوانی میں قدم رکھا تو پتہ چلا کہ اسی احساس کو محبت کہتے ہیں، مگر میں نے اس محبت کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا اور کبھی عالیان کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ میرے لیے کتنا خاص بن چکا ہے۔ بچپن کی طرح بھی عالیان ہمارے گھر آیا کرتا تھا، لیکن اسے دیکھ کر مجھے شرم محسوس ہوتی اور میں کمرے میں چلی جاتی۔ اب پہلے کی طرح اس سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول جاتا اور زبان سے الفاظ ادا نہ ہو پاتے، اس لیے میں نظریں جھکا کر کسی کام میں مصروف ہو جاتی تاکہ وہ میری کیفیت نہ جان سکے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، اسی لیے میں نے کبھی اپنے جذبات کا اظہار کسی سے نہیں کیا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ وقت ایسے پر لگا کر اڑا کہ کب ہم جوانی کی دہلیز پار کر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ عالیہ نے ماسٹرز مکمل کر لیا اور میں نے بھی تعلیم مکمل کر کے وقت گزارنے کے لیے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی ملازمت اختیار کر لی۔ دن خوشی سے گزر رہے تھے کہ ایک دن عالیان کے والد خود میرے لیے رشتہ لے کر آ گئے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب میں نے اپنے خوابوں کو حقیقت بنتے دیکھا تھا۔ برسوں سے میں عالیان کو خوابوں میں دیکھتی اور دعاؤں میں مانگتی آئی تھی۔ میری ہر دعا قبول ہو گئی تھی اور میرا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں ہونے لگا تھا جنہیں بغیر کسی مشقت کے اپنی محبت مل جاتی ہے۔ رشتہ طے ہونے کے بعد عالیہ نے ایک بار بھی ہمارے گھر نہیں آیا۔ شادی میں صرف 2 ماہ باقی تھے اور دونوں گھروں میں زور شور سے تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ میری چھوٹی بہن نائلہ میری شادی کے نام پر اداس ہو جاتی تھی۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں اور ہماری عمروں میں زیادہ فرق نہ تھا، لیکن رشتہ طے ہونے کے بعد وہ خوش ہونے کی بجائے رونے لگتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ منحوس ہے اور میرے بغیر رہنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، مگر ہر لڑکی کو ایک دن اپنے گھر چھوڑ کر سسرال جانا ہوتا ہے۔ یہی بات میں اور بابا اس سے سمجھاتے رہے۔ جیسے جیسے شادی کا دن قریب آتا گیا وہ خاموش ہوتی گئی، اکثر میرے گلے لگ کر رونے لگتی۔ میں اسے تسلی دیتی کہ عالیان کوئی غیر نہیں، وہ جب چاہے مجھ سے ملنے آ سکتی ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے مطمئن ہو جاتی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے میں نے ملازمت چھوڑ دی، مگر اسکول والوں نے شادی سے 2 دن پہلے میری الوداعی تقریب رکھی۔ اگلی صبح مجھے اسکول جانا تھا۔ اسی رات میرے فون پر عالیان کی کال آئی۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شادی سے پہلے کیوں فون کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کال اٹھاتی نائلہ نے فون اٹھا لیا اور نمبر دیکھ کر شرارتی انداز میں مسکرانے لگی۔
میں نے کندھے اچکا کر کہا کہ آج سے پہلے میری عالیان سے کبھی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی معلوم ہے کہ وہ اس وقت کیوں فون کر رہا ہے۔ نائلہ ہنستے ہوئے بولی، آج تو میں آپ کو عالیان سے بات نہیں کرنے دوں گی۔ 2 دن بعد شادی ہے، ساری باتیں شادی کے بعد کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ فون لے کر چھت پر چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے فون واپس نہیں دے گی اور عالیان کو خوب تنگ کرے گی، وہ ایسی ہی شوق مجاز تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ نیچے آئی تو میں نے پوچھا کہ عالیان نے کیوں فون کیا تھا، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہ بتایا۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ اگلی صبح گھر میں شادی کی تیاریوں کا شور تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو نائلہ بستر پر موجود نہ تھی۔ میں اٹھ کر اس کی مدد کے لیے گئی، مگر اس نے مجھے کوئی کام نہ کرنے دیا اور گلے لگ کر رونے لگی۔ میں بھی اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اماں بھی بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رہی تھی۔ کسی بھی ماں باپ کے لیے بیٹی کی رخصتی آسان نہیں ہوتی۔ وہ بس یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی سدا خوش رہے۔ سب سے مل کر میں اسکول کی تقریب کے لیے روانہ ہو گئی۔ اسکول کی پرنسپل اور اساتذہ نے بڑے محبت بھرے انداز میں میری الوداعی تقریب کی اور مجھے تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ سب مجھے نئی زندگی کے لیے دعائیں دے رہے تھے۔ اسکول کے باہر میرا ڈرائیور کھڑا تھا۔ میں اکیلی ہی گئی تھی اور اکیلے ہی واپس آنا تھا۔ مغرب کے بعد اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھی۔ ابھی گاڑی تک پہنچی ہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے میرے منہ پر رومال رکھ دیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک اندھیری کال کوٹڑی میں پایا جہاں ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کرسی سے بندھے ہوئے تھے اور میں ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہے، مگر جب حقیقت کا احساس ہوا تو میرا دل کانپ اٹھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں اور کون مجھے یہاں لایا ہے۔ بس اتنا جانتی تھی کہ 2 دن بعد میری اور عالیان کی شادی ہے۔ میں نے چیخ و پکار شروع کر دی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ وقت قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ سورج کی ہلکی روشنی روشن دان سے اندر آئی تو اندازہ ہوا کہ صبح ہو چکی ہے۔ میں سوچتی رہی کہ گھر والے اور عالیان کس کرب سے گزر رہے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد ایک نقاب پوش عورت آئی اور اس نے مجھے کھانا دیا، مگر میرے سوالوں کا کوئی جواب نہ دیا اور چلی گئی۔ 2 دن اسی اذیت میں گزر گئے۔ تیسرے دن ایک آدمی آیا، اس نے میرے ہاتھ پاؤں کھولے۔ میں موقع پا کر اسے دھکا دیا اور باہر کی طرف بھاگ نکلی۔ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ ایک سنسان علاقہ تھا۔ کچھ فاصل پر عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ خوش قسمتی سے مجھے ایک ٹیکسی مل گئی اور میں سیدھا گھر آ گئی۔ دروازے پر پہنچ کر دل کو کچھ سکون ملا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بابا سامنے آئے۔ میں ان کے سینے سے لگنے ہی والی تھی کہ انہوں نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں گر پڑی۔ انہوں نے حقارت سے کہا، جن قدموں سے آئی ہو انہی قدموں سے واپس چلی جاؤ۔ بہتر ہے کسی کو تمہاری واپسی کی خبر نہ ہو۔ تم نے جس طرح ہمارے منہ پر کالک مل دی ہے اس کے بعد میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابا کے لفظوں نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا باپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ ابا کہہ رہے تھے کہ جس کے سہارے تم نے ہمیں زمانے بھر میں رسوا کیا اسی کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ میں روتے ہوئے نبی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں کیسے ابا کو یقین دلاتی کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ابا نے میری ایک نہ سنی اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے گھر سے باہر نکال دیتے میرے ماموں قریب آ گئے۔ انہوں نے فوراً مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا اور ابا سے غصے میں کہنے لگے کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں۔ ابا کہنے لگے کہ اس کی وجہ سے سارے رشتہ داروں اور محلے والوں نے ہمارا تماشا بنایا اور ہمیں اپنی عزت بچانے کی خاطر عالیان کے ساتھ نائلہ کو رخصت کرنا پڑا۔ پھر ہم اسے کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اسے کہو کہ جس کے ساتھ بھاگ گئی تھی اسی کے پاس واپس لوٹ جائے، کیونکہ اب ہمارے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابا کی بات سن کر مجھے سکتہ ہو گیا کہ نائلہ اور عالیان کی شادی ہو چکی ہے۔ اپنی جس محبت کے آسانی سے مل جانے پر میں دن رات خدا کا شکر ادا کرتی تھی، وہ چند لمحوں میں مجھ سے چھن گئی۔ ماموں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹی ابھی تم میرے ساتھ چلو۔ جب تمہارے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں خود ان سے بات کروں گا۔ راستے میں ماموں نے مجھ سے ساری بات پوچھی اور میں نے انہیں سچ بتا دیا۔ ماموں حیران تھے کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے پہلے مجھے اغوا کیا اور پھر اتنی آسانی سے چھوڑ دیا۔ ماموں کو میری کسی بھی بات پر پورا یقین نہیں آ رہا تھا۔ پہلے ماموں ہمارے پڑوس والے گھر میں رہتے تھے۔
लेकिन अब उन्होंने हमसे दूर नया घर ले लिया था और वो मुझे इसी घर में ले आए और दरवाज़ा खोलते ही ममानी मुझे देखकर हैरान रह गई। शायद अब्बा की तरह वो भी यही समझ रही थी कि मैं किसी के साथ अपनी मर्जी से फरार हुई हूँ। लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब मामू के घर में कदम रखते ही मेरी नज़र सामने बैठे राहील पर पड़ी। उसके गले में झूलती चांदी की जंजीर जिसमें आर लिखा हुआ था देखकर मुझ पर बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ। वो मुझे देखकर धीरे से मुस्कुराया और खुशामदीद कहते हुए उठ खड़ा हुआ। मेरा ज़हन तेज़ी से काम करने लगा। ये जंजीर मैंने उस नकाब पोश आदमी के गले में देखी थी जो मुझे आज़ाद कराने आया था। लेकिन राहील भला मुझे अगवा क्यों करता? ऐसी तो और भी बहुत सी जंजीरें हो सकती। मैंने अपने जहन को झटका, मगर राहील कई बार मुझसे मोहब्बत का इजहार कर चुका था और इसी बात ने मुझे चौंका दिया। मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं उस पर इल्ज़ाम लगाती। उस वक्त मामू ने मुझे सहारा दिया, फिर मैं कैसे उनके इकलौते बेटे पर उंगली उठा सकती थी। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मेरी मोहब्बत मेरी बहन का सुहाग बन गई। ना घर रहा ना सुकून। अगर मामू मुझे सहारा ना देते तो शायद मैं किसी सड़क पर बैठी होती। मेरे लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो चुका था। मामू ने मुझे यकीन दिलाया था कि जैसे ही अब्बा का गुस्सा ठंडा होगा वो इन्हें मेरी बेगुनाही का यकीन दिलाएंगे। उन्होंने मुझ पर भरोसा कर लिया था। वो हमेशा से मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। ममानी ने भी मेरा ख्याल रखा और राहील मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। वो हर वक्त मेरी दिलजोई में मसरूफ रहता, मगर मेरा दिल उसकी तरफ से बदगुमान हो चुका था। कहीं ना कहीं मुझे यकीन था कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसमें राहील का हाथ है। उसके गले में झूलती जंजीर पर जब भी मेरी नज़र पड़ती तो मुझे वो रात याद आ जाती जब मैंने सब कुछ खो दिया था। मुझे अपनी बहन नायला की बहुत याद आती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं एक बार उससे मिलना चाहती थी, जिसे मेरी वजह से आलियान से शादी करना पड़ी थी। मुझे डर था कि कहीं वो भी मुझे अपनी गुनाहगार न ठहरा दे। मैं पहले खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अगर नायला भी मुझसे मुंह मोड़ लेती तो शायद मैं जिंदा न रहती। एक दिन मम्मा ने बाजार गई हुई थी और राहील भी दफ्तर गया हुआ था, तो मैं चुपके से घर से निकल आई। मैं एक बार नायला से मिलना चाहती थी। मैंने खुद को अच्छी तरह से चादर में लपेट लिया। चौकीदार ने मेरी शक्ल देखी तो बगैर कुछ पूछे अंदर जाने दिया, क्योंकि वो मुझे बचपन से जानता था। हमारा आलियान के घर आना जाना था और आज तक कभी किसी ने हमें नहीं रोका। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आलियान के कमरे की तरफ बढ़ी। शायद उसकी अम्मी घर में मौजूद नहीं थी। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मुझे किसी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं सीधा कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी कि अंदर से आने वाली आवाज़ों ने मेरे कदम रोक दिए। आलियान मोहब्बत भरे लहजे में कह रहा था, देखो नायला, तुम्हें पाने के लिए मैं हर हद से गुजर चुका हूँ और एक तुम हो कि मेरी कोई बात नहीं मानती। मैं कब से कह रहा हूँ कि वो लाल जोड़ा पहन कर दिखाओ, मगर तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते। नायला कह रही थी, मैंने भी तो तुम्हारे लिए कितने झूठ बोले। जब इनम स्कूल से वापस नहीं लौटी थी तो मैंने अब्बा को यकीन दिलाया था कि वो पहले से किसी और को पसंद करती थी। मैंने अब्बा को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाने दी और ना ही तुम्हें उसे ढूंढने दिया, बल्कि अब्बा को यही यकीन दिलाया कि वो अपनी मर्जी से गई है। फिर आलियान की आवाज़ आई, हाँ नायला, मैं सब जानता हूँ। तुमने भी हमारी शादी के लिए बहुत कुछ किया। तुम्हारे कहने पर मैंने ही आर वाला लाकट पहनकर इनको अगवा किया और 2 दिन बाद खुद ही उसे आज़ाद कर दिया, क्योंकि मैं तुम्हें पा चुका था। उसे कैद रखकर मुझे कुछ हासिल नहीं होना था। अगर वो किसी पर शक करेगी तो वो राहील होगा और बेचारा राहील बेकसूर होते हुए भी मारा जाएगा, क्योंकि वो इनम से मोहब्बत करता था। अपनी बहन की ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरी बहन और आलियान ने न जाने कब से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मैं इस हकीकत से अनजान थी। अचानक आलियान ने दरवाज़ा खोला और मुझे सामने देखकर उसका रंग उड़ गया। मैंने बर्राई हुई आवाज़ में कहा, अगर तुम नायला से मोहब्बत करते थे तो फिर तुमने अपने वालिद से उसके लिए रिश्ता क्यों ना मांगा? मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम दोनों को क्या मिला? आलियान कहने लगा, मैंने बाबा को कई बार कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मगर बाबा को नायला नहीं बल्कि तुम पसंद थी और तुम्हारे अब्बा भी नायला की नहीं बल्कि तुम्हारी शादी मुझसे करना चाहते थे। आखिरी दिन तक मैंने समझाता रहा, मगर जब वो ना माने तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया। मैं सब सच बताना चाहता था।
मगर फ़ोन नायला ने उठाया। उसने मुझे कहा कि तुम किसी सूरत अपने बाबा के फैसले के खिलाफ नहीं जाओगे, ना ही रिश्ते से इनकार करोगे। फिर हम दोनों ने मिलकर मनसूबा बनाया कि तुम्हें रास्ते से हटा दिया जाए। तुम हमेशा सबकी नज़रों में अच्छी बनी रहती थी, इसलिए हमारे रास्ते की रुकावट बन गई। हमने तुम्हें सबकी नज़रों में गिरा दिया। मैंने एक नज़र नायला पर डाली जो मेरी जगह लेकर मुतमईन खड़ी थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई निशान न था। मैं सच जान चुकी थी और ये भी कि राहील बेकसूर है और उसे जानबूझकर फंसाने की कोशिश की। मैं उल्टे कदमों वापस आ गई। वहाँ अब मेरा कोई काम नहीं था। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। कुछ अरसे बाद राहील ने मुझसे शादी कर ली। मैं उससे मोहब्बत तो नहीं करती थी, मगर उसकी बहुत इज्जत करती थी। वक्त के साथ मेरे माँ बाप ने मुझे अपना लिया, मगर मेरे दिल में रिश्तों की पहली जैसी जगह न रही। जो बुरा करता है उसके साथ ही बुरा होता है। अल्लाह ने इन्हें भी औलाद रख कर सजा दी। नायला दिन रात औलाद के लिए तड़पती रही और आहिस्ता आहिस्ता आलियान के दिल में भी उसके लिए जगह कम होती गई। इन दोनों के दरमियान झगड़े होने लगे और नायला अक्सर लड़कर मेकी आ जाती, जबकि खुदा ने मेरी गोद में चांद जैसी बेटी डाल दी और हमारी खुशियाँ मुकम्मल हो गई। राहील के रवैये और मोहब्बत ने मेरे दिल में उसके लिए ख़ास जगह बना दी और मैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगी। इंसान किसी का बुरा सोचकर अपना भला नहीं कर सकता। यही उन दोनों के साथ हुआ। वक्त गुजरता गया और मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। नायला भी औलाद रही और आखिरकार आलिया ने उसे छोड़ दिया। अपनी बहन की बर्बादी का मुझे दुख था, मगर जो उसके अपने अमाल का नतीजा था। वो जब भी मेरे बच्चों को देखती बेचैन हो जाती। फिर एक वक्त आया जब मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया और अपनी औलाद उसकी गोद में डाल दी। मुझे खुदा पर यकीन था और उसने मेरे यकीन को हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत कर दिया। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई सबक आमोज़ कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।